صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے یوں تلوار لہرائی ہے تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، تو میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ احد میں ہمیں تکلیف پہنچے گی، اور پھر میں نے دوبارہ تلوار لہرائی تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی، تو اس کی تعبیر میں نے کی ہے کہ اس تکلیف کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں راحت دے دے گا۔ ظاہر ہے کہ پھر الٹیمیٹلی شکست جو ہے وہ فتح شکست میں بدلی، اور پھر شکست سے دوبارہ سے سروائیول تو کم از کم ہوگی، اگرچہ کئی انصاری اصحاب جو ہیں وہ شہید ہوئے، مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس میں میت نہ ہو، ایک غم کا عالم تو تھا۔ مہاجرین میں سے بھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کا غم ہی رسول اللہ کے لیے بہت بڑا تھا، وہ آپ کے بھائیوں کی جگہ بھی تھے اور چچا بھی تھے، دودھ پیتے، رضاعت کا رشتہ بھی تھا ان سے، بھائی والا بھی، آرمی چیف بھی تھے، بدر میں بھی احد کے اندر بھی، تو حضور کے لیے وہ بھی غم بہت تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے غزوہ احد کے چیپٹر کے اندر نا، اس کا عنوان ہی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت، اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے وحشی کے بارے میں۔ دو تابعین جو ہے وہ وحشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان سے جا کے حضرت حمزہ کا قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وحشی بتاتے ہیں کہ جی میری یعنی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جبیر بن مطعم کی طرف سے۔ خیر وہ جبیر بن مطعم بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی ہیں، اور ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی، اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ میں موقع ملتے ہی، سامنے آ کے وہ نہیں لڑا، اس نے چھپ کے جو ہے نا وہ نیزے کا وار کیا، اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا، اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پھر کہتے ہیں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں مکہ بھی چھوڑ کے یعنی فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا، طائف میں نے سکونت اختیار کر لی، تو بالآخر طائف میں بھی اسلام پہنچ گیا، وہاں کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا، چاروں ناچار میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں، تم حضور کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا، تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا واشی کا یا رسول اللہ واشی ہوں، قاتل حمزہ کا یا رسول اللہ۔ آپ امیجن کریں، آپ فرمایا کہ واشی تیرا جو یہ عذر ہے میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانی؟ اچھا یہ حضور کا ہی حوصلہ تھا، ادروائز تو اس کا گھاٹا اترنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب کہ غلبہ اسلام کا ہو گیا اس کے بعد اسلام قبول کرنا، لیکن حضور کی شفقت تھی۔ لوگ اگلے جملے کو تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے شکل نہیں دکھانی، اور وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید حضور نے سختی کی ہے یا ایک فنیٹک اپروچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کسی کی جان بخشی ہو گئی ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اس میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں کہ چچا سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ قاتلین حسین جو ہیں، قاتلین حسن ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو قاتلین حمزہ ابن عبد المطلب۔ کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے چچا سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے، تو اس کا تو ذہنی توازن بگڑا ہو تو لادہ بات ہے، یا جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تو یہ کربلا جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں میرے بھائیوں، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم 5 سال تو گزر چکے تھے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ، اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے یہ، 8 کا بھی ہو سکتا ہے 9 کا بھی، چلو کم از کم بھی 5 سال۔ کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے، لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، یہ غم حمزہ تھا۔ ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے، غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا، جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو، بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے۔
خیر حضرت وحشی کہتے ہیں، ظاہر ہے ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے، صحابی تو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروانا ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یعنی حمزہ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا تو اجتہاد ہے، اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے نا تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بننا تھا، کیونکہ خلفائے راشدین جب موجود تھے، جب تک خلیفہ راشد نہیں وہ بنے تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کی موجودگی میں بھی حضور نے اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا۔ بدر میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی میں سے تو کوئی نہیں تھا حضور کی طرف سے آرمی چیف، یا حضور ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو تو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے، خیمہ پیچھے لگاتے تھے۔ احد میں تو چونکہ کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے نا، اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا، ادروائز بدر و احد میں آپ خود آگے جا کے نہیں لڑے۔ اور حنین کے موقع پر بھی 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 بندے رہ گئے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 میں سے، اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی دلیری کی وجہ سے آپ نے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے زمین سے یوں مٹھی بھری مٹی کی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، بس وہ مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ جب آپ نے یوں مٹی پھینکی تو سامنے جو قبیلہ حوازن کے لوگ جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا، اور وہ اندھے ہو گئے، اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، یہ آپ علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمزہ ابن عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی۔ تو اب واشی کہتا ہے جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے، اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے، میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں۔ دیکھیں اسلام کا بدترین دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیڈر جا چکا ہے، اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کا مرتد ہو جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا، اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا، سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمائے ہیں، وہ نکالا اور اللہ سے مانگا، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے، تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے، تو انہوں نے بتایا یہ ہے۔ انہوں نے دور سے اس کو مارا، ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا، تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے۔ پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو اسلام لانا ہی غلطی معاف کر دیتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے، چونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت واشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے نا، اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی۔ آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں۔ ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت واشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے قتل کیا، تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔